مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اتنا دلیر امام جو آج جیسے ہی بقی میں داخل ہوں، جنت البقی میں سب سے پہلے قبر ان کی آتی ہے، الٹے ہاتھ پہ آپ کو پہلی قبر امام مالک کی ملے گی جو جنت میں آج بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے توہین صحابہ کی ہے، حکمرانوں کے لیے بھی، ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، کہ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم 100 سال پہلے کی بات نہیں کرتے کہ صحابہ کے گستاخ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ہم 200 سال پہلے کی بات نہیں کرتے، فرقہ واریت کا آپ کہیں گے یہ مسلکوں کی بات نہیں ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے کی بات آپ کو بتاؤں گا، جو صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، میرے صحابہ کا، پھر صحابہ کے صحابہ کا ہے۔ امام مالک روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے، موطا امام مالک کا درس دے رہے، لوگ بیٹھے ہوئے، وقت کا بادشاہ، 3 بر اعظم کا بادشاہ، بنو عباس کا ہیبت ناک بادشاہ ہارون الرشید، جس کی حکومت افریقہ، استنبول، چائنا، رشیا اور عرب کے اندلس تک تھی، وہ 3 بر اعظم کا بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ مالک ابن انس کا درس جاری ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ آپ کو اس سے لالچ کوئی نہیں تھی کہ بادشاہ صاحب آ گئے۔ اب وہ سلام پڑھتا ہے، مجمع یوں بیٹھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے مجمع، تو وہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد پیچھے ہی اس کو جگہ ملتی ہے، وہیں پہ نشست بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ نے جب درس ختم کیا تو سوال جواب کی نشست شروع ہوئی، لوگوں نے سوالات پوچھے، ہر بندے نے اپنا اپنا مسئلہ پوچھا، آپ جواب دیتے رہے، تو ہارون الرشید خود کھڑا ہوا، وقت کے امام سے، مالک ابن انس سے سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، اے وقت کے امام، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں حکومت نظام چلا رہا ہوں، مجھے کچھ دشواریاں مسائل پیش آتے ہیں، مجھے یہ سوال کا جواب دیں، حل لمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن ہوا حقہ کمن فی حقہ، مجھے یہ جواب دیں کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، توہین کرے، تو کیا اس کو بیت المال سے فنڈ دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا علاج بیت المال کے پیسے سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا خزانے سے اس کو تعاون کیا جا سکتا ہے؟ بیمار ہو جائے علاج، مر جائے کفن، بھوکا ہو جائے نان نفقہ، غریب ہو جائے تعاون، قرضہ، کیا بیت المال سے، قومی خزانے سے ایسے بندے کو دینا جائز ہے؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور کون سی کتابوں میں؟ نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ تشیع اس وقت یہ موجود تھے۔ اس وقت کوئی دیوبندی تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی اہل حدیث تھا، اس وقت صرف سنی ہوتے تھے، اہل سنت والجماعت۔ 1300 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ سوال کرنے والا 3 بر اعظم کا عباسی بادشاہ ہارون الرشید، اس سے بڑا بادشاہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ سوال جس سے کیا گیا وہ وقت کا امام مالک ابن انس، سوال جس جگہ کیا گیا وہ کائنات کی سب سے بہترین جگہ روضہ رسول، اور سوال جن کے متعلق کیا گیا وہ جماعت کائنات کی سب سے عظیم نبیوں کے بعد صحابہ کی،
اور جن کے بارے میں سوال کیا گیا وہ کائنات کے سب سے بدترین لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ حیرت کی بات دیکھیں، امام مالک ابن انس نے فرمایا لا، ایک ہی لفظ کا لا، مر جائے کفن نہیں، بیمار ہو جائے اس کا علاج نہیں، بھوکا ہو جائے کھانا نہیں، غربت میں چلا جائے تعاون نہیں۔ تھوڑا آگے شیخ عبد القادر جیلانی چلے گئے، پیران پیر غنیت الطالبین میں، فرمایا بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہیں، سلام کرے جواب نہیں، اگر دعوت دے قبول نہ کرو، سامنے آ جائے تو اس کا چہرہ نہ دیکھو منحوس کا۔ پیران پیر تھوڑا آگے چلے گئے، میں ادھر نہیں جاتا، میں وہ آپ کو نہیں بتاتا، ورنہ غنیت الطالبین پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ مالک ابن انس نے فرمایا بیمار ہو جائے تعاون علاج نہیں، بھوکا ہو جائے کھانا نہیں، تنگ دست ہو جائے تعاون نہیں، مر جائے کفن نہیں، مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا۔ ہارون الرشید ایک دم حیران ہو گیا، امام صاحب نے ایک دم لا کہہ دیا، لا، بس بات ہی ختم کر دی۔ تو کھڑا ہوا پھر وقت کا بادشاہ، یہ پوچھیں علماء سے مشورے مسئلے، ہمارے اداروں والے، ہمارے انتظامیہ والے، ہمارے حکمران، علماء سے پوچھیں، قرآن و حدیث سے پوچھیں کیا سلوک کرنا ہے، مرنا ہے، جان ہم نے دینی ہے، ہم نے رسول اللہ اور صحابہ کو منہ دکھانا ہے، ہم نے ان کے لیے جو ہے بولنا ہے حق میں۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، ہارون الرشید بھی چلا گیا اور وہ بے ادبیاں کرنے والے بھی چلے گئے، لیکن اس کا نام زندہ ہو گیا جس نے صحابہ کا دفاع کیا۔ تو امام مالک نے فرمایا نہیں کرنا تعاون، تو وہ پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، تعاون نہیں کرنا ان کا، تو یہ استدلال آپ نے کس حدیث یا تاریخ سے لیا ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ نکالا ہے یہ مسئلہ؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا نہ میں نے یہ فتویٰ تاریخ سے دیا ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں سے دیا ہے، نہ اپنی ذاتی رائے سے دیا ہے، نہ میں نے حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے، یہ فتویٰ قرآن کا ہے جو تمہیں بتایا ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ تو مالک ابن انس سے وہ پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا، بار بار کھڑا ہوا، کہنے لگا ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو کہیں نہیں ملا کہ صحابہ کے بے ادب کو اسلام سے خارج ہے، اس کے ساتھ یہ سارے تعاون نہیں ہیں۔ آپ بھی کہیں گے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، میڈیا والے کہیں گے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، حکمران کہیں گے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ مالک ابن انس نے ہارون الرشید کو کہا قرآن کھولو، حافظ تھا ہارون الرشید بادشاہ، کہا پڑھو قرآن، سورہ فتح پڑھو، سورہ فتح کا آخری رکوع پڑھو، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ خلفائے راشدین کی شان شروع ہو رہی ہے، پہلے سیرت نبی، محمد رسول اللہ والذین معه، آپ کے ساتھ کون ہے؟ ساتھ ابو بکر، اور پھر کافروں پہ سخت کون ہے؟ عمر، رحماء بینہم کون ہے؟ عثمان، تراہم رکعا سجدا کون ہے؟ علی المرتضیٰ۔ پھر فرمایا صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی بوئی، اب فصل نکلی اور وہ کسان اپنی فصل کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، صحابہ کے بڑھنے کو دیکھ کے رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں۔ جو صحابہ کی تعریف کرے گا وہ رسول اللہ کو خوش کرے گا، جو صحابہ کی غیبت کرے گا وہ رسول اللہ کو ناراض کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا آگے پڑھ، لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے بغض وہی رکھے گا جو کافر ہوگا۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا مسلمان، آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔